السلام علیکم پیارے بچوں، آداب۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کل ہم نے مولانا حالی کا جو خاکہ ہے وہ پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے 4 پیراگرافس پڑھے۔ آج اس کا 5واں پیراگراف پارہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 5ویں پارے سے ہم سٹارٹ اپ کریں گے جو پیج نمبر 66 پہ دیا ہے آپ کی بک پہ۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ تعصب ان میں نام کو ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھی۔ جب کبھی ہندو مسلم نژاد کا کوئی واقعہ سنتے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا، نیچی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جو ان کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ نام و نمو چھو کر نہیں گیا تھا، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو تعالی عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا اور اشارے کنایے میں دوسرے کی تحقیر اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تعالی آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا۔ مثلا مال ہے نایاب پر گاہک ہے اس سے بے خبر، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے، لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اسے نقاد بیان کرتے تھے۔ ہمارے یہاں دستور سا ہو گیا کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اس سے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائشی اپنے کلام سے مختص فرمانے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنیں۔ لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعرہ سیاح خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح طرح سے چشمے اور ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیاری ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھی سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بہت بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔
سرسری تو خیر اس زمانے میں موردلین و تین تھے ہی، اور ہر کس و ناقص ان کے منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراض کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھے۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانۂ ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تحریض کی صدا آنے لگی۔ اودھ نیچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور فبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نقل کی گئی ہوں گی۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئی، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ مخالفت سہنے کا ان کا میں عجیب و غریب مادہ تھا۔ کیسے اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے، لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے۔ اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کاملی طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخر آدمی سر رشتہ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہہ کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کلیئر؟ آج ہم اتنا پڑھیں گے، یہاں تک کی خوانی کریں گے، لیکن ہم نے کیا سمجھا یہاں سے؟ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تعصب سے۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا۔ تعصب کا جو مترادف الفاظ ہیں، یعنی کہ کسی کی طرفداری کرنا، وہ ان میں نہیں تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تعصب مترادف الفاظ، مترادف ہم کہتے ہیں سائنونیمس ورڈ، وہ ہر کسی قوم و ملت کے ساتھ ہم نے دیکھا وہ قومی اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ سنتے تھے تو ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچتی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات کوئی نکالتا ہندو مسلم اتحاد کے مخالفت کے خلاف، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو نصیحت کرتے تھے۔ ساتھ ہی میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان کا جو ذوق شاعرہ تھا وہ کتنے کمال کا عروج پہ تھا، لیکن وہ خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتے تھے میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ ساتھ ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو باقی دوسرے شاعرہ ہیں ان کی طرح یہ جسم نہیں گردن ہاتھ، وہ اس سے پرہیز کرتے۔ وہ کلام سناتے وقت سیدھے طور پر کلام بولتے تھے، وہ حرکات و سکنات زیادہ نہیں کرتے تھے۔
ان کے جو کلام ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، جیسے حیات سعدی انہوں نے لکھا ہے، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے لکھا ہے۔ کئی لوگ جو، کیونکہ وہ بھی سر سید کے اس محمدین ایجوکیشنل کانفرنس، سر سید کا جو انہوں نے علی گڑھ مسلم کالج یونیورسٹی بنائی تھی، اس میں شامل تھے، ان کے ساتھ ان کے حامی تھے۔ ان کے خلاف بھی سر سید جیسے سر سید کے خلاف لوگ ہو گئے تھے اس وقت، اور ان کے خلاف بھی ہو گئے، ان کے کلام کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ بولا، لیکن ان کی زبانیں انہوں نے اپنے کلام سے بند کر دی، کیونکہ جو لوگ ان کی تقلید، جو انہیں شاید نہیں سمجھتے تھے، وہی لوگ ان کی تقلید کرنے لگے، ان کی تعریف کرنے لگے۔ آخر کر انہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں سہا لوگوں کے، لیکن انہوں نے وہ صبر کر لیا جس طرح ایک استاد صبر کر لیتا ہے، کیونکہ ضبط اور اعتدال حالی کے بہت بڑے اوصاف ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو آل، اللہ حافظ۔